اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدا کی راہ میں 3 بار سفر ہجرت کی سختیاں اور صعوبتیں برداشت کرنے والی شخصیت، چھٹی زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ، جو کامل العقل بھی تھی اور صاحب الرائے بھی۔ شب کا پہلا پہر دبے پاؤں آہستگی سے واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ نوجوان تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اہلیہ کو آوازیں دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ اہلیہ پریشانی میں کئی سوال کر ڈالتی ہیں۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں صبح ہی مدینے روانہ ہو جانا چاہیے۔ نوجوان چاروں طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بیوی کو بتاتے ہیں، اچھا یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مگر اتنی جلدی؟ یعنی صبح ہی؟ خاتون حیرت زدہ ہوتی ہیں۔ ہاں، ہمیں صبح اندھیرے میں ہی نکلنا ہوگا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ مشرکین نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی ہے۔ دونوں کچھ عرصے پہلے ہی تو حبشہ سے واپس آئے ہیں، اب ایک بار پھر اللہ کی راہ میں اپنا گھر اور شہر چھوڑا جا رہا ہے۔ تہجد اور فجر کی نماز کے بعد 2 افراد اور 1 بچے پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ انجانی راہوں پر چل پڑتا ہے۔ ان کی منزل شہر مدینہ ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے مکہ شہر سے باہر نکل جائیں، اس لیے اونٹ کی نکیل تھامے تیزی سے شہر سے دور جانے والی شاہراہ پر گامزن ہے۔ مکے کے سنگلاخ کالے پہاڑوں پر سورج کی روپیلی کرنیں نمودار ہوا چاہتی ہیں۔ پورا شہر خاموش صبح کی میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے۔ کہیں کہیں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آہستہ آہستہ صبح نمودار ہونے کی نوید سنا رہی ہیں۔ ابھی یہ معصوم قافلہ مکے سے چند فرلانگ دور ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں اور لوگوں کے شور نے ان کے اضطراب میں اضافہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ ان سے بچ کر کسی گھاٹی میں چھپنے کی کوشش کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 9 سال قبل ابو امیہ سہیل کے گھر ہند نامی بچی پیدا ہوتی ہے، جو بعد میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ تھا۔ آپ کے والد ابو امیہ، جن کا تعلق قریش کے خاندان مخزوم سے تھا، نہایت سخی انسان تھے۔ عموماً جب کسی سفر میں جاتے تو سفر میں شریک تمام دوستوں کے سفر کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات الراکب یعنی مسافروں کے سفری اخراجات و ضروریات کو پورا کرنے والا پڑ گیا تھا۔ آپ ابو جہل بن ہشام کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی براہ بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا کہ ابو سلمہ کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ ابھی صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ ابو سلمہ نے اپنے قبیلے کی مخالفت اور دوسرے مصائب جھیل کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ بھی اسی زمانے میں دولت اسلام سے بہریاب ہو گئی۔ اس طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل ہوا۔
कुफार की सख्तियों और अजियतों को बर्दाश्त करना मुसलमानों के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसी वजह से ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म मिला। चुनांचे 11 मर्द और 4 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा काफिला मक्कातुल मुकर्रमा को अलविदा कहते हुए हबशा की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले में सैयदा उम्मे सलमा और आपके शौहर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला भी शामिल थे। इस दौरान हजरत अबू सलमा के घर एक बच्चा सलमा पैदा होता है। चुनांचे इसी वजह से दोनों की कुनियत उम्मे सलमा और अबू सलमा पड़ गई। जो महाजरीन हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे, अगरचे वो हबशा में अहकाम इस्लाम पर अमल करने में मुकम्मल आजाद थे, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और अपने वतन की याद उन्हें सताती थी। एक रोज उन्हें कहीं से ये खबर मिली कि कुफार और मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली है और वो सब मुसलमान हो गए हैं। इस खबर को सुनने के बाद सब लोग वापसी की तैयारी करने लगे कि बनु किनाना का एक शख्स वहां पहुंचा और उसने बताया कि तुम लोगों तक जो खबर पहुंची है वो झूठ है। मक्के के कुफार और मुशरिकीन अब भी इस्लाम दुश्मनी पर वैसे ही कायम है। खबर सुनाने वाला बनु किनाना का वो शख्स तो चला गया, लेकिन महाजरीन सोच में पड़ गए कि आखिर मामला क्या है। चुनांचे उन्होंने ये फैसला किया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होना चाहिए। महाजरीन ने मक्के मुकर्रमा की तरफ वापसी की राह ली और हर शख्स किसी न किसी कुरैशी सरदार की पनाह लेकर अपने आबाई वतन में दाखिल हुआ। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला को इनके मामू अबू तालिब ने पनाह दी। आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अपनी बीवी के हमरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कबीला बनु मखजूम को जब ये बात मालूम हुई कि अबू तालिब ने हजरत उम्मे सलमा और इनके शौहर हजरत अबू सलमा को अपनी पनाह में ले लिया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। चुनांचे बनु मखजूम के कुछ लोग जमा होकर अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, अबू तालिब, हमारे आदमियों से आपका क्या वास्ता? कौन से आदमी? अबू तालिब ने हैरत से पूछा। बनु मखजूम के लोग कहने लगे कि अबू सलमा और इसकी बीवी उम्मे सलमा। अबू तालिब ने कहा, अबू सलमा मेरा भांजा है। जब मैं अपने भतीजे मोहम्मद को पनाह दे सकता हूँ तो इसे क्यों नहीं दे सकता? गुफ्तगू बढ़ती गई और बनु मखजूम अपना दबाव बढ़ा रहे थे। अबू लहब दरमियान में बोल पड़ा, ए बनी मखजूम, तुमने अबू तालिब के साथ बहुत कुछ बहसो तकरार कर ली और मैं देख रहा हूं कि तुम इस पर बराबर दबाव डाल रहे हो। अगर तुमने इनको तंग करना बंद ना किया तो मैं भी इनकी हिमायत में खड़ा हो जाऊंगा। बनु मखजूम के लोगों ने जब अबू लहब की बातें सुनी तो घबरा गए और ये कहते हुए चले गए कि ए अबू उतबा, हम तुमको नाराज नहीं करना चाहते। कुफ्फार मुशरिकीन मक्का अपनी ज्यादतियों से बाज ना आए और अहले इस्लाम को मुसलसल जुल्म सितम का निशाना बनाते रहे। चुनांचे बोसत के 36 साल की शुरुआत में दोबारा हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म मिला। पहले की बनिस्बत इस बार हबशा की तरफ जाना खासा मुश्किल काम था, क्योंकि कुफार ने मक्का से बाहर जाने वाली तमाम रास्तों पर सख्त पहरे बिठा दिए थे ताकि कोई मक्के से बाहर ना निकलने पाए। इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद 83 मर्द 20 खवातीन के हमरा मक्के से हबशा हिजरत करने में कामयाब हो गए। इस दूसरी हिजरत में भी हजरत अबू सलमा और इनकी बीवी सैयदा उम्मे सलमा शामिल थी। कुफार मक्का ने हबशा के बादशाह नजाशी की तरफ उमरो बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को तहाइफ देकर रवाना किया ताकि वो महाजरीन की वापसी पर नजाशी को किसी तौर पर आमादा करें। फरीकैन की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद शाह नजाशी ने हुक्म दिया, मक्के के सफीरों के तोहफे वापस कर दिए जाएं, मुझे इनकी चंदा जरूरत नहीं। चुनांचे कुफार मक्का का वफ्द नाकामो नामुराद वापस मक्का आ गया। इस्लाम तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहा था। लोग शामिल होते जा रहे थे और कारवां बढ़ता जा रहा था। कुफार मक्का अपने मजालिम के जरिए इसे दबाना चाहते थे, लेकिन नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी थी। एक मर्तबा तुफैल बिन उमरो दोसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मक्कतुल मुकर्रमा से कुछ फासले पर हमारा कबीला आबाद है।
اور وہاں ایک مضبوط قلعہ ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران حضرت ابو سلمہ اپنے کنبے کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ آخر کار اعلان نبوت کو 13 برس کا عرصہ بیت چکنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم آ ہی گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے اہل ایمان کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ ہجرت مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ خود فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اونٹ پر کجاوا کس کر مجھے اور سلمہ رضی اللہ کو اونٹ پر بٹھا دیا اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے۔ جب میرے میکے والوں کو ہمارے روانہ ہونے کی خبر ہوئی تو انہوں نے ہمارا پیچھا کیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ سے کہا، تم اپنے بارے میں خود مختار ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں، یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ نے کہا، ام سلمہ میری بیوی ہے، میں اسے لے کر جہاں جانا چاہوں جا سکتا ہوں۔ اس پر قبیلے والوں نے کہا، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ام سلمہ تمہارے ساتھ ہرگز ہرگز کسی صورت نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور حضرت ام سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ نے جاتے جاتے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ اسلام پر سختی سے ڈٹے رہنا۔ اس کے علاوہ بھی چند نصیحتیں کی۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ مطمئن رہیے، جان قربان کر دوں گی مگر اسلام کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کے خاندان والے بھی اسی جگہ پہنچ گئے۔ جب انہیں پورا ماجرا معلوم ہوا تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کے خاندان والوں سے کہنے لگے، جب تم نے اپنی بیٹی ہمارے آدمی سے چھین لی تو اب ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر سیدہ ام سلمہ سے بچے کو بھی چھین لیا۔ بچے کو زبردستی چھیننے میں اس کا ہاتھ اتر گیا اور وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگا۔ 3 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھرانہ اب 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ننھا سلمہ عبد الاسد کے پاس تھا، سیدہ ام سلمہ اپنے میکے میں تھی اور ادھر سیدنا ابو سلمہ تنہا رہ گئے تھے۔ وہ اکیلے ہی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، مگر اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایک تو مجبور شوہر کی تنہا ہجرت سے دل بے قرار، اوپر سے بچے کی جدائی سے ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں حضرت ام سلمہ کو کیسے چین نصیب آتا؟ وہ جگہ جہاں تینوں جدا ہوئے تھے اس کا نام ابتہ تھا۔ یہ ایک ٹیلہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ ہر روز صبح سویرے بے قراری کے عالم میں وہاں پہنچ جاتی اور گریہ زاری کرتی۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا، مگر کسی کو ان پر ترس نہ آیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ خود فرماتی ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نہ شوہر کے پاس جا سکی تھی اور نہ ہی بچہ مل سکا تھا۔ چنانچہ ایک دن یوں ہوا کہ میرے ایک رشتے کے بھائی نے میری حالت دیکھ کر خاندان والوں سے کہا، تم اس بےکس پر رحم کیوں نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور اس کو بچے اور شوہر سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں، بنی مغیرہ نے اپنے اس آدمی کی سفارش پر مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس بات کی خبر بچے کے ددیال والوں کو ہوئی تو انہوں نے بچہ بھی مجھے دے دیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بچہ مل گیا اور مدینہ منورہ جانے کی پابندی بھی ہٹ گئی تو آپ رضی اللہ نے تنہا مدینے کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور ایک اونٹ تیار کر کے بچے کو ساتھ لیا اور اکیلے سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑی۔ تقریباً 3-4 میل ہی چلی ہوں گی کہ عثمان بن طلحہ جو قبیلہ بنی عبدالدار کے معزز انسان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ کو تنہا سفر کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا کوئی مرد بھی ساتھ ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بچہ ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب منزل پر اترنا ہوتا تو وہ اونٹ بٹھا کر کسی درخت کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے اور پھر اونٹ کو باندھ کر مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے، اور جب کوچ کرنے کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوا کس کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود وہاں سے ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ مجھے مدینہ منورہ تک لے گئے۔ جب ان کی نظر بنی عمرو بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قبا میں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر یہیں پر ہے، آپ چلی جائیں۔ چنانچہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ مورخین کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں خوش و خرم زندگی بسر کرتی رہیں۔ دونوں مثالی میاں بیوی تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو مزید ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی درہ عطا فرمائے۔ ایک دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے بعد والا دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کیا تم میرا کہا مان لو گی؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔